د 1353 کال د داود خان د جمهوریت 2 کال دی. حال دا ده چې د ثور پیښه په 1353 کال کې وسوه. 4 کاله مخکې دوی پاکستان ته لاړل. هلته دوی د 1 کال دپاره تربیه سول. دوی ته وسلې ورکړل سوې. د دوی ګروپونه جوړ سول او په کال 1354 کال کې دوی راغلل، په لغمان باندې حمله وکړه، په پنجشیر حمله وکړه، په سرخرود حمله وسوه او په ارګون حمله وسوه. آخري پوښتنه دا ده چې آیا د داود خان په نظام باندې یا اسلامي نظام باندې د پنجابو د مرتد فاشست پوځو د هیرامندۍ د ګولیو چلول یا د هغه وخت د افغانستان د نظام د خلکو وژل روا و که ناروا؟ فقط دغه آخري پوښتنه د داود خان دی. کفر داود خان شهید او یو چې دا بعد اوس ډزماران را پیدا شوي چې د افغانستان د اصلي د بدبختیو جنگ چا شروع کړی دی، نو خلکیان پرچمیان یادوي. زه به نن دې ته ثبوت کوم چې اصلي د افغانستان د بدبختیو جړ له دغه ولې ډران چې په پاکستان کې تربیه شوي دی ایښې ده. کل صاحب آپ حکمت یا احمد شاہ مسعود کو کیا اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ عورتوں کے منہ پہ تیزاب پھینکتے تھے یونیورسٹی میں؟ یس میں نے سنا تھا. میں اس وقت میں ان کو ملا نہیں تھا، میں سنا تھا. یہ اسلامسٹ تھے، جس طرح افغانی ہوتے ہیں وہ اسلام کو اپناتے ہیں لیکن تھوڑی سی مزید حرکتیں بھی کرتے ہیں. وہاں پہ لڑکیاں بغیر دوپٹے کے اور منی اسکرٹ پہن کے کالج میں آ جاتی تھیں اور یہ ان کو منع کرتے تھے. اگر وہ منع نہیں کرتی تھی تو پھر انہوں نے آگ ان کو تنگ کرنے کے لیے تیزاب بوتلوں میں لے جاتے تھے، وہ اسپرنکل کرتے. اگر میں یہ سوال کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو افغان جہاد کا ماسٹر مائنڈ ہے تو آپ کا کیا جواب ہے؟ ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ سی سو، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت ہی قابل آدمی تھا اور اس نے ایک خطرہ محسوس کیا جب ظاہر شاہ کو نکال دیا گیا اور داؤد صاحب آئے اور پریزیڈنٹ داؤد نے ٹلٹ کیا رشیا کی طرف. رشیا آیا کہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے، آپ بتائیں کیا مدد کر رہے ہیں. He was taken aback. انہوں نے کہا جی آپ کیا مدد کریں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پیسے دیں گے، مدد کریں گے اقتصادی، اور آپ کے افسروں کو بیوروکریٹس، سول بیوروکریٹس اور آرمی والوں کو ٹریننگ دیں گے. یہاں پہ بیجز کے بیجز گئے، وہاں پہ ٹریننگ کیا ہونی تھی ان کو انہوں نے انڈاکٹرینیٹ کیا ٹو بیکم کمیونسٹ. اینڈ سم آف دی افغان، میرا سوال وہی بات کروں، سم آف دی افغان بیکیم اسٹانچ کمیونسٹ اینڈ دے کیم، اور انہوں نے یہاں پہ پریچنگ کرنی شروع کر دی. اس سے کابل کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایجیٹیٹ کیا اور داؤد صاحب نے ان کے اوپر پولیس اور آرمی کو لگایا. کوئی زخمی ہوئے، کوئی پکڑے گئے، زیادہ بھاگ کے ادھر آ گئے. یہاں پر پہنچے تو انہوں نے یہاں پہ بھٹو صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے وسیع اللہ بابر جو کہ اس وقت بریگیڈیئر تھے، قلعہ بالا حصار میں تھے، ان کو بتایا کہ آپ ان کو آرگنائز کریں. بابر صاحب بہت قابل آدمی تھے، انہوں نے صرف آرگنائز کرنے کے نہیں، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دی. ربانی صاحب بھی بھاگ کے آگے، جو ان کے پروفیسر تھے، اور پارٹی بن گئی. سیاف بھی محفل بھاگ کے آگے، سیاف وہاں پہ اور مولوی محمد یونس ان کے ساتھ آ گئے اور سیاف صاحب ادھر پکڑے گئے، قید کر دیے گئے. انہوں نے جب پارٹی بن گئی. سر آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اور ٹریننگ میں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ملا عمر، حکمت یار، احمد شاہ مسعود جیسے لوگوں کو ٹریننگ دی. وہ پہلے بیچ میں تھے، 10 دن انہوں نے ٹریننگ کی، اس کو یہ سمجھ لیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اب تک آپ نے 95,000 لوگوں کو ٹریننگ دی. اب ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو انجیکشن تو لگا دیا تبدیلی کا، انقلاب کا، روس کے خلاف جنگ کرنے کا. جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو جو آپ نے ان کی تربیت کی تھی ذہنی، جو آپ نے ان کو شعور دیا تھا، وہ آپ واپس نہیں لے پائے اور پھر یہ لوگ اس پورے خطے کے لیے ایک تباہی کی وجہ بن گئے. یس، اس میں بہت ادر فیکٹرز انوالو ہیں. ہماری جنگ تھی، یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی. جس وقت یہ شروع ہوئی بھٹو کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا. بھٹو صاحب نے ٹرین کر کے لوگوں کو بھیجا، وہاں پہ انہوں نے جلا بال میں کاروائیاں کی، اور جو داؤد تھا ہمارے خلاف ہو رہا تھا وہ ادھر آیا اور اسے اچھے تعلقات قائم کرنے کا وعدہ کیا. یہ جو بھٹو کی پالیسی تھی نا، بالکل